बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। लगता है सिस्टम का कैलकुलेटर खराब हो गया है, यानी जो इक्वेशन उन्होंने बनाई है उससे बिल्कुल उल्टा होता जा रहा है। ये क्यों गुमान हो रहा है कि अब स्टैब्लिशमेंट जिसके ऊपर नाम के आगे कांटा लगाती है या कहती है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी सूरत नहीं आने दिया जाएगा। यही DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कथन लुबे लुबाब यही था। फिर अता तारड़ साहब और इख्तियार वली साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर ख्वाजा आसिफ साहब, और फिर एक लंबी फहरिस्त है, हुज़ैफा रहमान और ये तमाम ने जिस तरीके से तमाम बातें की थी। क्यों ऐसा लग रहा है कि असल मकबूल वो है जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहे कि ये हमें नामंजूर है। शायद अवाम ऐसे ही जानती है। रात गए वो जो हुकूमत, वो जो अब वो जो दाएं बाएं की बातें करना शुरू हो गई है कि हुज़ैफा रहमान साहब ने इस बात को भी तस्लीम कर लिया कि हमें इंफॉर्मेशन किसने दी थी जिसकी बिना पर हम ये बात कर रहे थे, वो तो मैं आगे चल के आपको बताता ही हूँ। वो कैलकुलेशन खराब इस वजह से हुई कि आते साथ ही सुहेल आफरीदी साहब ने वो कहते हैं ना, दो इतने बड़े कदम उठा दिए। डायरेक्ट ही फेडरेशन को छेड़ा है और तलब कर लिया अफसर को कि आज तुमने मेरे पास पहुंचना ही पहुंचना है और मुझे जवाब देना उन चीज़ों का। वो भी है, इमरान खान साहब के पास भी आज जा रहे हैं, तमाम मुतलका क्वार्टर्स को लेटर्स भी लिख दिए गए हैं। आज उनकी एज अ वजीर आला इमरान खान साहब के सामने है। लेट्स सी उधर क्या होता है। दीगर भी कुछ चीज़ें बड़ी अहम है। ताकतवरों ने रात को फिर सर जोड़े। कल दो बड़ी बड़ी मुलाकातें हो गई ना। जी हाँ, बड़ी ही। रात को कब करना क्या है, क्या चीज़ें असल में तो निकालना, तो मैं आपको इतना मैं बता दूं, इस्टेब्लिशमेंट को भी निकालना किसी न किसी तरीके से सियासतदानों नहीं है, क्योंकि उनके फैसलों को अब अगर पॉलिटिकल कवर नहीं मिलेगा तो वो तो चीज़ें गैर मकबूल हैं। जहाँ ऐलान थे वहाँ हमने और आपने अपने आंखों के सामने देख लिया जी। चीज़ें सामने रखता हूँ तो सबसे पहले इमरान खान साहब की कल मुलाकात हुई उनकी बहनों से। इमरान खान साहब की मुलाकात हुई बैरिस्टर साहब से। इमरान खान साहब की मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर से तोशा खाना की समात के दौरान। कुछ चीज़ें पहुंची, कुछ चीज़ें नहीं पहुंची। रात गए ना इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ना सारी चीज़ें तफसील से सामने आ गई है जी। इमरान खान साहब ने क्या कहा है, वो जो बाकायदा तौर पर कद बनाने की कोशिश की जा रही थी कि नहीं, इमरान खान साहब की बात का मतलब ये, इमरान खान साहब पैरोल की राय का मतलब है कि प्लीज़ मुझे बाहर निकाल दो और ये कर दो, वो भी बड़े अच्छे से क्लियर हो गया। खान साहब कहते हैं माजी की डिक्टेटर्स के अदवार में भी जुल्म सितम की तारीख रकम की गई, मगर मौजूदा दौर में नाम लेकर उन्होंने कहा कि हर हद अबूर कर ली गई है। 2 साल में पाकिस्तान में सिविलियंस के कत्लेआम के 4 बड़े वाकयात हुए हैं, जिनमें पहला 9 मई, दूसरा 26 नवंबर, तीसरा आज़ाद कश्मीर, चौथा मुरीद के का कत्लेआम। अपनी ही अवाम पर ऐसा जुल्म किसी भी महज़ब माशरे में नहीं होता। सबसे ज़्यादा बाइस तकलीफ बात यह है कि इन तमाम वाकयात में कोई बैरूनी दुश्मन नहीं था, बल्कि अपनी ही पुलिस, रेंजर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथों अपने ही हमवतनों को बेदर्दी से शहीद किया गया, जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो से साबित होता है। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ और अफसोस है कि कत्लेआम के जितने भी वाकयात हुए हैं, ना ही इन पर कभी कोई जुडिशल कमीशन बना और ना ही कोई इंक्वायरी हुई और ना ही जिम्मेदारान को सजा सुनाएगी। मैं चाहता हूं कि मुरीद के कत्लेआम पर जुडिशल कमीशन बनाकर आज़ादाना तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाए, क्योंकि कत्लेआम के इन वाकयात में तादाद के हवाले से शदीद इबाहम पाया जाता है। जैसा कि मुरीद के वाक़े में सरकारी इतलात के मुताबिक 4 मुजाहिरीन जान से गए, जबकि मुतासरा फरीक के मुताबिक हकीकी तादाद 400 से 600 तक है। कत्लेआम की जुडिशल इंक्वायरी में जिले शाह के कत्ल में मुलविस, अब यहां से सुनिएगा, कत्लेआम की जुडिशल इंक्वायरी में जिले शाह के कत्ल में मुलविस आईजी पंजाब उस्मान अनवर समेत आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी को जरूर शामिल तहकीकात किया जाए, क्योंकि कत्लेआम के इन वाकयात में भी ये हिस्सेदार हैं। मैं ताकीद करता हूं, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की अवाम से कहा, मैं ताकीद करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे कारकुनान और अवाम बादज नमाज जुम्मा यानी कल मुरीद के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाजन बाहर निकलें। ये किसी एक सियासी जमात नहीं, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों का फर्ज है कि वो इस बर्बरीत के खिलाफ आवाज उठाएं और जुडिशल कमीशन के क्याम का मुतालबा करें। इस जुल्म और बर्बरीत का रास्ता ना रोका गया तो बारी बारी सब इसकी जद में आएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने बताया कि दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी बाइश तशवीश है। दो मुस्लिम हमसाया ममालिक के दरमियान लड़ाई किसी के भी मफाद में नहीं है। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को लड़ाई की बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना बेहतर है। जिस तरह यहाँ 3 नस्लों से मुकीम अफगान पनाह गजीनों को दिहाइयों की मेहमान नवाजी के बाद धक्के देकर मुल्क बदर किया गया, वो भी अफसोसनाक है। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुस्लिम मुल्क है। दहशतगर्दी से मुतलिक मामला बातचीत से हल किए जाएं। तारीख से साबित होता है कि डिक्टेटर कभी भी अमन नहीं ला सकते, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटर्स को मिलिट्री सोल्यूशंस के अलावा कोई हल नजर नहीं आता। या खान समेत
تمام ڈکٹیٹرز کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. یہ معاملات سیاستدان معاملہ فہمی سے حل کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اگر ان میں سے نہیں ہوتا، اگر ان سے نہیں ہو رہا انہوں نے کہا، تو پھر مجھے بتائیں، پیرول پر رہا کریں تاکہ دیر پامن کے قیام افغانستان سے تنازع کی حل کے لیے میں اپنا کردار ادا کروں. ملک کی حالات سے مایوس ہو کر پہلے ہی 30 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں. ملک سے تیزی سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا انخلا جاری ہے. بیرونی سرمایہ کاری آنا تو دور کی بات، ملک کے اندر سے بھی سرمایہ تیزی سے باہر جا رہا ہے. جب تک ملک میں امن نہیں ہوگا، سیاسی استحکام نہیں آتا، اور سیاسی استحکام کی عدم موجودگی میں معاشی استحکام ممکن نہیں ہے. ملک میں لاقانونیت کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی غیر محفوظ ہیں. کسی کو یہ نہیں پتا کہ کون کب سڑک پر مارا جائے یا اٹھا لیا جائے. آزادی اظہار پر شدید قدغن ہے. میڈیا کو بولنے کی آزادی نہیں. جس طرح علیمہ خان پر بیجا مقدمہ بنایا گیا، ایسا کسی کے بھی ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں کہیں ڈیل عمران خان صاحب کے لیے نرم گوشہ نہیں سر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پورا زور سب نے لگایا سہیل آفریدی کے حوالے سے. وہ 90 تھے، وہ آزاد تھے. آزاد ذہنوں کے مالکان نے یہ سمجھا کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے گا، تو سر انہوں نے دیا جی. ادھر سہیل آفریدی صاحب نے اپنی ٹیم کے حوالے سے کچھ اہم نام سامنے آئے، اپنی کابینہ کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے تھے سہیل اپنی مرضی کی ٹیم بنائیں گے تاکہ میں اس سے پھر پوچھ سکوں. تو سہیل آفریدی صاحب کی کابینہ کے اہم نام سامنے آئے ہیں، اور حلف اٹھانے کے بعد نئے چہروں پر مشتمل کابینہ تشکیل دی جا رہی ہے. کچھ پرانے چہرے بھی ہیں: بیرسٹر محمد سیف، مزمل اسلم، مینا خان آفریدی، آفتاب عالم، تیمور سلیم جگڑا، فیصل ترکئی، عقیب اللہ، شکیل خان، مشتاق غنی، فضل شکور اور تاج محمد ترند شامل ہیں. سبات دیر بنیر جنوبی اضلاع سے بھی نمائندگی دی جائے گی. دیگر کی شمولیت پر مشاورت جاری ہے. یہ انہوں نے کیا جی رات کو. جی کابینہ کی کچھ رکین کی ہیڈ لائنز کچھ سمجھ آئیں گے سامنے جی. کیونکہ پھر بتا دوں سہیل آفریدی کے متعلق انہوں نے کہا تھا اپنی ٹیم خود بنائے گا، جو کرپٹ نااہل ہے انہیں ہٹا دے، کیونکہ میں پھر جواب سہیل آفریدی سے لوں گا. یہی انہوں نے کہا. پھر سہیل آفریدی نے کہا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. رات کو متعلقہ کوارٹرز پہ تمام جگہوں پہ خط لکھ دیا گیا. وفاقی اور پنجاب حکومتوں کو باقاعدہ مراسلہ ارسال کر دیا گیا. آج جمعرات ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی اپنے عہدے کا حلف لینے کے فوری بعد بانی چیئرمین عمران خان صاحب سے آج ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اچھا، عمران خان صاحب کی ان تمام گفتگو کا جواب رات کو خواجہ آصف صاحب نے دیا ہے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ افغانستان سے بات چیت کریں، تو جن ہاتھوں پر ہمارا خون لگا ہوا ان سے کیسے ہاتھ ملائیں؟ خواجہ صاحب آپ نے بالکل درست کہا، جن ہاتھوں میں ہمارا خون لگا ان سے کیسے ہاتھ ملائیں. خواجہ صاحب 300 بندے ہم نے ان کے مار دیے. ٹھیک ہے، کابل دارالحکومت میں افغانستان کے طالبان کا ہیڈ کوارٹر کہا جاتا ہے، جس کو کل ایئر فورس نے مبینہ طور پر نشانہ بنایا پاکستان کی. کابل میں، کندھار میں، اور اس کے علاوہ پکتیکا میں، ان تمام جگہوں پر پاکستان نے اچھی خاصی جواب دیا بڑا تگڑے. 300 افراد میں یہ 3000 بھی ہوں گے نا سر خواجہ صاحب. بات آخر میں گفتگو کے ساتھ ہی ہونی ہے، بات آخر میں مذاکرات کے لیے ہونی ہے. پہلے اگر آپ مناسب سمجھ رہے تو اب کم از کم اس گراؤنڈ پر آئے ہیں. سفید جھنڈیاں تو انہوں نے لہرائی اپنی پوسٹوں کے اوپر، باقاعدہ طور پر انہوں نے سیز فائر کی باقاعدہ خود درخواست کی ہے. تو اس موقع پر رونت کے مظاہرے سے بہتر ہے کہ آپ کرنی ہے، یہ طے بات ہے. اس وقت کیا کہیں گے جب مذاکرات کر رہے ہوں گے؟ اب گراؤنڈ بن گئی نا. اب لیول پہ نے بتایا کہ بھائی ہم تم سے کس طریقے سے بات کر سکتے ہیں، ہمیں ڈرا کے دھمکا کے کیا کر لینا آپ نے. پیرل یہ خواجہ آصف صاحب، میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ بات کرنا مذاکرات ہی ہے، کچھ بھی ہو. اب تو گراؤنڈ بھی بن گیا، لیول بن گیا، پتہ چل گیا کہ جناب وہ بہت ہوا کے اندر اڑ رہے تھے، ان کو پتہ چلا کیسے ہوا. جی ادھر حذیفہ الرحمان صاحب وزیر مملکت کہتے ہیں جی برائے ثقافت، انہوں نے کہا دراصل نا اب کل سے میری مسلسل بڑے لوگوں سے بات بھی ہو رہی تھی اس سلسلے میں، غلطی ہو گئی، کیا ہو گیا. وہ پیاز الحسن چوہان نے تو معافی مانگ لی، ان کو بھی کسی نے کہا تھا تو انہوں نے معافی مانگ لی. انہوں نے کہا جی میں ہاتھ جوڑ کے پاکستان سے معافی مانگتا ہوں. میں نے کہا تو سہیل آفریدی نہیں بنے گا، وہ بن گئے. عطا تارڑ صاحب کل سے اسکرین سے غائب ہیں، وہ تو بالکل بھی کسی جگہ پر نہیں آ رہے. ساری بات ہے، کچھ دن تو لگیں گے، پھر انہوں نے منہ بنا کے بتانا ہے کہ ہوا کیا تھا. لیکن بہرحال میں نے بھی ان کو بڑا ڈھونڈا تھا، وہ مجھے نہیں ملے عطا تارڑ صاحب. اور پھر امیر مقام صاحب نے بہرحال مجھ سے گفتگو کی تھی، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی بھی وفاق کے بعد ایسی بہت سی آپشنز ہیں، کیونکہ یہ فیڈریشن کی اکائی ہے خیبر پختونخوا کا صوبہ، اور بہت سے NFC ایوارڈ کا انہوں نے ذکر کیا، اور بہت سی چیزیں انہوں نے کہا وہ وفاق نہیں کرنی ہوتی ہیں، تو ان کی صرف تقریروں کے مندرجات پہ نہیں جانا چاہیے. تو حذیفہ الرحمان صاحب کہتے ہیں، اور بڑا صحیح کہا انہوں نے، بہت سچ بولے. انہوں نے کہا JUI ANP یہ دونوں اتحادی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے کہا JUI ANP سمیت خیبر پختونخوا کی دوسری جماعتیں بار بار ہمیں اعداد و شمار بتا رہی تھی.
کہ ہم اپنا وزیر اعلیٰ لا سکتے ہیں، اور میدان میں اترنے کی ان کی تیاری نہیں تھی، تو وفاقی حکومت اور متعلقہ ادارے وہی جی، وفاقی حکومت نے متعلقہ اداروں تک ایسی معلومات نہیں پہنچانی چاہیے تھی نا جس کی بنا پہ ہم شرمندگی کا باعث بنے. انہوں نے بھی کہا تھا نا، دیکھتے ہیں ان کو کیسے بناتے ہیں. تو انہوں نے بتا دیا کہ جناب، کہ سارا ملبہ انہوں نے ڈال دیا کہ دراصل اے این پی نے کہا تھا کہ ہم لے آئیں، بڑی بات ہے. دراصل جے یو آئی نے بتایا تھا بڑی بات ہے. حالانکہ یہ لوگ پھٹے پہ ہی نہیں تھے، یہ مقابلہ تو بہت دور کی بات. پہلے وہ بتا رہے ہیں کہ دراصل یہ ساتھ ہوا تھا جی. دوسرا حسن ایوب صاحب، آپ کو پتا ہے ان کو راوی بھی اس لیے کہتے ہیں کہ مخصوص کوارٹرز کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ریاست نے تحریک لبیک کے حوالے سے نا اس کا وجود ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ کیوں نہیں حکومت تسلیم کری. کہتے ہیں میرے پاس یہی اطلاعات ہے کہ جو سعد رضوی اور ان کے بھائی انس ہیں، یہ دونوں اس وقت اسٹیٹ کے پاس ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کیوں تسلیم نہیں کر رہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ریاست نے تحریک لبیک کا وجود ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. ان کی تنظیم توڑ دی جائے گی، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا جی. اور ساتھ انہوں نے مزید بھی کہا، انہوں نے کہا یہ جب فیصلہ ہو گیا، اب اس کے بعد ہی کوئی بات ہو سکتی ہے، یعنی ریاست ہی کم از کم نہیں. اور پھر ماضی کی تاریخ بھی بتائی، انہوں نے وعدہ کیا تھا، حالانکہ بنایا بھی آپ کو پتا ہے جس طریقے سے ان کو کیا گیا تھا، لیکن اب جس طریقے سے کرش کیا جا رہا ہے وہ بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے جی. اچھا، یہاں یہ چیز ہو گئی. ایک خبر اور اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں جی، جہاں انہوں نے بولا حسن ایوب صاحب نے پاکستان کا وجود، تحریک لبیک پاکستان کا وجود ختم کر دینا، ریاست اب یہ فیصلہ کر چکی ہے. تو اس پیرائی کے اوپر اس طریقے سے چل رہی ہے. اب آتے ساتھ جو فیصلے کیے سر، وہ ذرا سن لیں جی. سب سے پہلا فیصلہ نا آئی جی خیبر پختونخوا کو طلب کر لیا آج سہیل افریدی صاحب نے. انہوں نے کہا مجھے صنم جاوید کا بتاؤ، جس کو گرین کلر کا ڈالا لے کے گیا تھا پشاور سے، جس کو اٹھایا گیا اور اغوا کا پرچہ کروایا علی امین گنڈا پور نے کہ وہ اغوا ہوئی ہے. وہ لاہور کی عدالتوں میں کہاں سے اس وقت؟ وہ لاہور سے کیسے برآمد ہو گئی؟ سب سے پہلے یہ بتائیں. صنم جاوید اور ان کی بہن کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ مجھے یہ بتائیں صنم جاوید سے متعلق. تو آئی جی صاحب سے انہوں نے پہلا نوٹس یہ لیا عہدہ سنبھالتے ہی کہ صنم جاوید کی پشاور سے گرفتاری. آج خیبر پختونخوا سے رپورٹ طلب کر لیا، آفس بلایا آج انہوں نے. یہ بڑا صورت کے ساتھ فیصلہ جی ان کا، موڈ بتا رہا ہے. اور یہ وفاق کے نمائندے نا سر، آئی جی کو کیا بتائے گا؟ جو آئی جی بتائے گا وہ سنیں گے. یار یہ تو زیادتی ہے، یہ تو سراسر زیادتی ہے کہ جس کو گرفتار کیا گیا ہو پشاور سے اور گرفتاری ڈالی گئی ہو 3 دن بعد لاہور سے، نہیں یہ زیادتی ہے. انہوں نے کہا ذرا میں فیصلہ تو پہلے پوچھوں تو صحیح، یہ کس پیرائی کے اوپر جا رہے ہیں. یہ اپڈیٹ سی تھی میں نے کہا. اور رات کو جو بڑا ہوا، کل دو ملاقاتیں ہوئی نا، ایک آرمی چیف کی ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب سے. اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کے وفد ہمراہ تھا، ان کے ساتھ موجود تھا. شہباز شریف صاحب ان کو ملنے کے لیے آئے ہیں، پھر رانا ثناء اللہ، پھر محسن نقوی صاحب، یہ سارے موجود تھے، اور اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے. تو سر تو پکڑا انہوں نے کہ کرنا کیا ہے. اب افغانستان سے متعلق پالیسی تو ڈسکس نہیں ہو رہی ہوگی، یہ تو میں آپ کو بتا دوں، یہ چلاتی ہی ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. جی ہاں، وہ پاکستان کی سیاسی قیادت تو نہیں چلا رہی. بہرحال بہت سے معاملات ہیں، وہ میرے خیال ہے آنے والے چند گھنٹوں میں ضرور پتہ چلے گا آج کی تاریخ میں اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلا. کہ پہلی ملاقات آرمی چیف اور آصف علی زرداری صاحب کی ہوئی ہے، پھر دوسری ملاقات آصف علی زرداری صاحب کی یعنی پیپلز پارٹی کی ملاقات شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ سے ہوئی ہے. پریشانی والا عنصر ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.